ایک ہے مختار ہے. جس طرح پہلی مرتبہ اس نے فیصلہ فرمایا کہ امیین میں سے رسول ہو، اگلی دفعہ بھی وہی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ کہاں نازل ہو دوبارہ. آخرین منہم لما یلقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل جسے چاہے دے. وہو العزیز الحکیم. اب سنیے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے جھرمٹ میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے، ایک اجمی بھی تھا مگر سب عرب تھے. ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بخاری شریف بتا رہی ہے کہ یہ اس کا نزول کا واقعہ ہے اور اس کی شان نزول یہ ہے، اس طرح نازل ہوئی. اور اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے تعجب سے ایک سوال کیا. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بات کی آیت کر رہی ہے؟ یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ دوبارہ نازل ہوں گے، کیونکہ اور کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کیا رسول اللہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے. اس لیے کہ انڈرسٹوڈ سمجھا انہوں نے. یہ آیت کہہ رہی تھی کہ آخرین میں یہ نبی مبعوث ہوا ہے اور آخرین میں بھی یہی مبعوث ہوگا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی. فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے آخرین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. 3 دفعہ جب یہ سوال دہرایا گیا، تیسری دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا یوں، اور کیا جواب دیا؟ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. اور دوسری روایت میں رجال من ہؤلاء، ایک مرد کی بات نہیں، کئی ایسے مرد پاک ہوں گے جو یہ کام کریں گے. بس اس آیت کا یہ مطلب ہے. اب کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی واضح آیات کی تشریح کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے؟ اور وہ تشریح جسے بخاری نے محفوظ کیا ہو، وہ تشریح جس پر نہ سنی نے اعتراض کیا نہ شیعہ نے اعتراض کیا. اور یہ تشریح ہے کیا، یہ بھی تو سوچیں. فرماتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا، یعنی یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، اس زمانے میں ہوگا جب کہ عملاً ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا. اگر سریا پر بھی جا پہنچا، لنالہ رجل من ہؤلاء، اسے سریا سے واپس لے آئے گا ایک شخص جو ان لوگوں میں سے ہوگا. عرب کندھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، عجم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جگہ کی نشاندہی فرما دی، زمانے کی تعیین کر دی. کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا، ادھر ایمان سریا پر چڑھ جاتا، کچھ بھی باقی نہ رہتا. ایمان کو سریا پر چڑھنے میں بہت دیر لگنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے 3 نسلیں تک تو نور ہی کی نسلیں ہوں گی، میرا نور زندہ قائم رہے گا. اندھیرا بعد میں آئے گا اور 1000 سال پھر اندھیرا رہے گا. تو یہ 1300 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ایمان سریا پر چلا گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ مطلب نہیں کہ دوسری حدیث اس مضمون کو کھول کر بیان فرما رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. وہ زمانہ جس میں ایمان کے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، اس کی علامتیں، یہ کہتے ہیں علامتیں بھی تو بتاؤ. علامتیں یہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں. فرمایا جن آخرین میں میری باسط ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں نہیں آؤں گا، کوئی میرا غلام آئے گا اور اس کا آنا گویا میرا آنا ہوگا، کیونکہ میرے مطیع ہوگا.
نئی چیز لے کے نہیں آئے گا. کن میں سے ہوگا؟ عربوں میں سے نہیں ہوگا، اہل عجم میں سے ہوگا، کیونکہ ایک ہی عجمی تھا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا. سلمان فارسی کہ ہم قوم ہوگا یا عجمی ہوگا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے. اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ زمانہ جس میں ایمان سریہ پہ جا چکا ہوگا اس کی علامتیں یہ ہیں، یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا. الا اسمہ، اسم میں رہے گا، نام اسلام باقی نہیں ہوگا. ولا یبقى بالقرآن الا رسمہ، قرآن کریم تو نہیں اٹھے گا، اس کی تحریریں بہت ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت لکھائیاں ہوں گی، رسم ہوگی اس کی، مگر قرآن نہیں ہوگا. مساجد کا کیا حال ہے؟ فرمایا مساجد ویران نہیں ہوں گی، ہی عامرۃ، مساجد آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، ان لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. وہاں سیاست کی باتیں سنو گے، اپنی مرضی کے قصے بیان ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑے کی باتیں سنو گے. ذکر الہی جن کے لیے مسجدوں کو خالص کیا گیا ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں ذکر نہیں چلے گا، وہاں غیر باتیں ہو رہی ہوں گی. اس لیے فرمایا مساجدہم عامرۃ، یہ غلط ہے کہ مساجد خالی ہوں گی، مساجد بھری رہیں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، مگر حال یہ ہوگا کہ ہدایت سے خالی ہوں گی. اب یہ ہے وہ مضمون کہ ایمان سریہ پر اٹھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما چکے ہیں. کوئی سوچے کہ چلو اچھا ہوا علماء تو باقی ہوں گے نا، علماء سے جا کے ہم دوبارہ ہدایت لے لیں گے. فرمایا یہ بات بھی بھول جانا، علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، سب سے شریر مخلوق ہوں گے. منہم تخرج من عندہم تخرج الفتنہ، من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، کہ فتنے ان سے پھوٹیں گے سارے. جو علماء جو تمہاری امت کے ہوں گے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ہمارے لیے دین کا سہارا دینے والے لوگ ہیں، ہمارے دین کا قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں. منہم تخرج الفتنہ تو من عندہم، دونوں معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں، درست ہے عربی لیکن الفاظ یہی ہیں. من عندہم تخرج الفتنہ تو، فتنے انہی سے پھوٹیں گے، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ کے واپس چلے جایا کریں گے. بار بار موومنٹ چلیں گی ان میں سے فتنوں کی، اور آخر پر پھر انہی میں واپس ہضم کر لیا کریں گے اپنی باتوں کو. آج کہیں گے تم دائرہ اسلام سے خارج، پکے بدماش، غیر مومن، تمہارا قدر جائز. دوسرے دن ان کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر تصویریں کھنچوائیں گے کہ دیکھو امت ایک ہو گئی. ایک دفعہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بدترین مخلوق ہیں. دوسرے دن جنگ میں تصویریں چھپی ہوئی ہوں گی کہ شیعہ سنی لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، لمبے لمبے جوبے پہنے ہوئے، کہ کل کی بات چھوڑ دو، اب ہم نے واپس لے لی یہ بات. ایک دن کہیں گے عورت کی سربراہی قبول ہو ہی نہیں سکتی، غیر اسلامی ہے، فتنہ پیدا کر دیں گے. دوسرے دن وہ فارن کمیٹیز کے سربراہ بن کے اسی عورت کے نیچے دنیا میں اس کی نمائندگی کی باتیں کر رہے ہوں گے. یہ تشریح ہے من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. اب باتیں کھل گئی ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کھولنا؟ اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دیگر دلائل کا تعلق ہے، میں آپ کے سامنے بنیادی اصولی باتیں پیش کر چکا ہوں. پہلے جواب میں یہ جواب آ چکا ہے، اس لیے کچھ انتظار کرتے ہیں، صرف 10 منٹ رہتے ہیں. میرے نزدیک اصولی جواب تو آ گیا ہے. تفصیلی باتوں کے لیے ہمارے پاس ویڈیوز، کیسیٹ، آڈیو کیسیٹس، کتابیں موجود ہیں. دعوت الامیر کی ایک کاپی ان کو دے دیجئے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان میں کثرت سے مزید تائیدی صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حضور 2 سوال اور ہیں. جی فرمائیے. یہ
یہ مشتاق احمد صاحب کا، میں مشتاق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور سوال پیش کریں. ایک مشتاق صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں.